اللہ پاک سے جب ہم وسیلہ مانگتے ہیں تو صرف وسیلہ ہم دو طرح کا دے سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ہم اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک کو اپنے ناموں کے اس کے اسماء و صفات سے پکاریں، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہم پہ رحم فرما۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، آپ اس طرح اللہ پاک کو پکار سکتے ہیں، یہ وسیلہ آپ کے لیے جائز ہے۔ دوسرا، اپنی نیکیوں کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، طوفان آتا ہے ایک جگہ، ٹھیک ہے، وہاں طوفان اتنا مطلب بہت زیادہ طوفان آتا ہے، اور 3 شخص ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ طوفان اتنا تیز ہے کہ وہ اس آندھی اتنی تیز آتی ہے کہ وہ طوفان کی وجہ سے بڑا سا جو ہے ایک بلاک، مطلب ایک بڑا سا پتھر گر کر اس غار کے سامنے بالکل آ جاتا ہے اور ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو سب اس وقت ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی سوا کوئی ذات نہیں جو ہماری مدد کر سکے، کیونکہ وہ موبائل کا تو کوئی دور ہی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آنے سے پہلے کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے نیکیوں کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلا شخص ہوتا ہے کہتا ہے اللہ میں چرواہا ہوں، شام کو گھر جاتا ہوں، مگر سب سے پہلے اپنی بکری کا جب دودھ دوہتا ہوں تو اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے مجھے دیر ہو گئی، اور جب میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مگر میں نے دودھ نکالا اور وہ دودھ جا کے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، انہیں اٹھایا نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ جب وہ خود اٹھے تو انہوں نے دودھ پیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی اولاد کو دودھ دیا، یعنی آپ کے والدین کا حق آپ پہ پہلے ہے، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین، میں روز اسی طرح کرتا تھا اور اپنے ماں باپ سے بھلائی کرتا تھا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا تو میں اپنے والدین سے بھلائی کر رہا تھا، مگر یہ میں نے خاص آپ کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس چیز کو قبول فرما، اور میرے اس چیز کو میرے لیے جو ہے اپنی اس کا واسطہ دیتا ہے کہ اس بھلائی کی وجہ سے یہ میں نے صرف تیرے لیے کی تھی۔ تو تھوڑا سا پتھر سرک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مال و جائیداد کا مالک تھا، مجھے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا تھا، میرے پاس زمینیں تھیں، میرے پاس مختلف انواع و اقسام کی چیزیں تھیں، مگر اسی دوران میرے پاس مطلب مزدور تھے، میری زمینوں پہ کام کرتے تھے، جب جو ہے اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے اور یہ جب بٹائی ہو جاتی ہے تو جب میں مزدور کو مزدوری دیتا ہوں وہ بولتا ہے کہ میری یہ مزدوری کم ہے، اور وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے 1200 میرے پاس رکھے ہوتے ہیں، میں ان سے اس کے لیے ایک بکری کا بچہ لیتا ہوں، بکری کے بچے کو پالتا ہوں، پوستا ہوں، بڑا کرتا ہوں، پھر اس کو بیچ کر ایک بکری لے لیتا ہوں، بڑی سی بکری جو مطلب بچے دینے والی بکری لیتا ہوں، پھر وہ بکری دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نسل چلتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب بکریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں پھر میں ان میں سے 2-3 بکریاں بیچ کے گائیں لے لیتا ہوں، گائیں بھی ہوتے ہوتے زیادہ ہوتی جاتی ہیں، پر اس نے کیا نیت رکھی ہوتی ہے کہ یہ بکریاں اور یہ گائیں میں اس شخص کو دوں گا جس کے میرے پر اگر جو قرض تھا، مطلب اس کا اگر 1000 یا 2000 جتنا بھی رہتا تھا، میں نے اس سے بکری لی تھی، اور مطلب اسی شخص کے لیے نیت اس کی یہ ہوتی ہے۔ تو وہ شخص آتا ہے کچھ عرصے بعد، مطلب 10-12 سال گزر جاتے ہیں، جب وہ شخص اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے وہ جو آپ کے پاس پیسے تھے 1000-12 جتنے بھی مطلب پیسے تھے، وہ مجھ کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ایک حادثہ پیش آ گیا، اس کی سبب مجھے سخت ضرورت ہے۔ تو کہتا ہے جا اپنی بکریاں اور گائیں لے لے۔ تو کہتا ہے مجھ سے مذاق نہ کر، یہ سب چیزیں کیسے میرے ہو گئی؟ کہتا ہے یہ تیرے پیسے تھے جس سے میں نے یہ ایک بکری لی تھی اور اتنے سارے بن گئے تھے، پھر میں نے گائیں لی، ایسے ایسے اس کو سارا واقعہ سناتا ہے، پھر اس کو بولتا ہے لے اور جا، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ یہ وہ اسی شخص کو دوں گا جس کے یہ پیسے مجھ پہ ادھار تھے۔ تو وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کو کہتا ہے یا رب العالمین، تیری ذات کی قسم، میں نے وہ نیکی صرف تیرے خاطر کی تھی، اور مجھے
تو ہی اس کا صلہ عطا فرما، تو وہ پتھر پھر تھوڑا سرک جاتا ہے اور تھوڑی سی جگہ اور بن جاتی ہے، یعنی اتنی جگہ بن جاتی ہے کہ ہاتھ کے برابر یعنی ان کو زندگی کی امید نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح تیسرا جو شخص ہوتا ہے، تیسرے شخص کا واقعہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں جوان تھا، مجھ میں توانائی تھی اور مجھ میں قوت تھی، مطلب میں جو چاہتا کر سکتا تھا، مگر میرے نفس امارہ نے مجھے ابھارا اور میرا شیطان بھی مجھ سے ہو گیا تھا، مگر ایک خوبصورت حسینہ جوان میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تم مجھ سے بدفعلی کر لو، میرے ساتھ جو ہے زنا کر لو، مگر میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، تیری ذات جانتی ہے کہ میں ایسا نہیں۔ حالانکہ وہ عورت حسین خوبصورت تھی اور میں اس سے محبت بھی کرتا تھا، میں چاہتا تو کر سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ تیری ذات تو مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ خاص میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ تو وہ پتھر کافی حد تک سرک جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس امارہ کو پاؤں رکھا تھا اور اپنے نفس لوامہ کو نفس امارہ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو اللہ پاک کو یہ نیکی بہت پسند آتی ہے اور پتھر بہت زیادہ سرک جاتا ہے اور وہ لوگ نکل جاتے ہیں باہر سے۔ اسی طرح یعنی اس واقعے سے مراد یہ ہے کہ آپ وسیلہ اپنی نیکیوں کا دے سکتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ اللہ کی اسماء و صفات کا، اس کے علاوہ کسی چیز کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی چیز کا آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے، نہ ہی نبی کا، نہ کسی